صورتحال کچھ اس طرح کی رہی ہے کہ جو الزام کسی پہ فٹ نہیں ہوتا تھا وہ شیعوں پہ فٹ کر دیا جاتا تھا. جس دور میں صحابہ کرام کے عاشق یعنی پروانوں کے پروانے ہمیں الزام کی زد میں رکھے پھر رہے تھے نا کہ شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے. میں نے تب یہ مشورہ دیا تھا، آج دہرانا چاہ رہا ہوں، سارے اہل اسلام سن رہے ہیں کہ اس ملک میں اگر صحابیوں کی عزت کرانا چاہتے ہو نا تو محمد کی عزت کرنا سیکھو. جی بسم اللہ ملازم تھا اب جی شیخ پورہ کا قدردان مجمع میرے سامنے. میں یہ لفظ پھر کہہ رہا ہوں کہ اگر صحابہ کی عزت کروانا چاہتے ہو نا پھر محمد کی عزت کرنا سیکھو. اور اگر تم نے محمد کی عزت کی ہوتی نہ محمد کی توہین آمیز فلمیں بنتی نہ محمد کے خاکے بنتے، کیونکہ خاکے خاکیوں کے بنتے ہیں. تم نے محمد کا چہرہ ہی دنیا کو کیا دکھایا. احتجاج میں ہم کسی سے پیچھے نہیں ہیں، ہماری تو پہچان ہی یہ احتجاج ہے. ہمیں خوشی اس بات کی ہو رہی ہے کہ دن منانے والوں کے ہمیشہ اختلاف کرنے والے آج دن منانے پہ آ گئے ہیں. اور دن کا نام کیا رکھا؟ عشق رسول. ساری زندگی کہتے رہے کوئی نبی نہیں، نہ نبی کی ماں مسلمان تھی. پھر پوچھتے ہو کہ توہین کون کر رہے؟ اللہ کرے شیخ پورہ کے مجمع میں میں بات سمجھا سکوں. آپ ویسے سمجھتے ہیں، اگر کوئی کمی رہ گئی تو میرے سمجھانے میں رہے گی. میرے مسلمانوں سے اپیل ہے، شیخ پورہ ہی نہیں پورے ملک میں احتجاج جاری ہے، احتجاج جاری رکھو. لیکن ایک بات میری ذہن میں رکھنا، احتجاج کس بات پہ کیا جا رہا ہے کہ جی محمد کے گستاخوں کو پھانسی دی جائے. میں سید ریاض رضوی اسپیکر پہ ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر تم نے محمد کے پہلے گستاخوں کو گنجائش نہ دی ہوتی، بولو شیخ پورہ کا زندہ مجمع زحمت فرمانا. جی بسم اللہ سرکار، آپ جی اسے ذرا ٹائٹ کریں. جی بسم اللہ رانا صاحب، اگر تم نے محمد کے پہلے گستاخوں کو، اب یہ ہم سے نہ پوچھو، تاریخ سے پوچھو کہ رسول اللہ کا معیار کیا ہے، رسول اللہ کا معیار کیا ہے. خدا فرماتا ہے جو میرا محمد دے دے وہ لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ. صرف فلم بنانے والے کی گستاخی کی بات نہ کرو، گستاخیاں وہ بھی کر رہا تھا جو محمد کی موجودگی میں کہہ رہا تھا تیرا کہنا کافی نہیں، ہمیں کتاب کافی ہے. اور صاحبان جی بسم اللہ، اور صاحبان کیونکہ وقت نہیں ہے، بڑی عجیب صورتحال ہے. کیا علیہ، بہت شکریہ، بہت مہربانی آپ کی. میں سوچ رہا ہوں کہ جلدی سے جلدی بات کلوز کی جائے کیونکہ پیر اسد رضا سے میں وعدہ کر چکا ہوں. جی بسم اللہ. جی بسم اللہ جی، آپ جی ہیں سرکار، آپ زندہ و سلامت رہیں. اچھا میرا اپنا جو بیسیکلی شہر نہیں، تھوڑا میرے وہ ہائٹ برابر رکھیں. گجرانوالہ میں مطلب کوئی موقع ضائع نہیں جانے دیا جا رہا. دن نبی کے منا رہے ہیں، لکھا ہوا پتہ کیا ہے بینروں میں؟ عشق رسول اور حرمت صحابہ کے نام پہ اکٹھے ہو جائے. اور جو بندہ سردار کی عزت ہی نہیں کر رہا تو نوکروں کی کرواتا پھر رہا. اوہ ہوئے نہیں، شاید میں سمجھا نہیں سکوں گا. اور میں نے جبھی تو میں یہ فقرہ پھر کہہ رہا ہوں کہ اگر نبی کی عزت دنیا سے
کرواؤ گے تو پھر صحابہ کی عزت ہوگی. بے شک بے شک صاحبان آپ نکھرے نکھرے چہرے بیٹھے ہوئے ہیں، جب سردار کی عزت ہی نہیں ہے بے شک پھر غلام کی عزت کیا ہوگی؟ بے شک یعنی دوسرے لفظوں میں اگر سردار ہم جیسا ہوگا تو پھر نوکر کیسے ہونے چاہیے؟ لہذا محمد کے پہلے مجرم وہ ہیں جنہوں نے محمد کو اپنے جیسا کہا. بے شک بے شک اپنے گریبانوں میں جھانکو، اپنی حویلیوں میں جھانکو، اپنے مسلمان علماء کی تاریخیں لیکچر پڑھو، پھر احتجاج دنیا کے سامنے جا کے کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو فلم انوسینس آف مسلم بنی ہے اس میں انہوں نے تیرے نبی کی تصویر جو ہے وہ لادن کے بیٹے کے روپ میں بنائی ہے، کیونکہ تم نے محمد کا جو چہرہ دکھایا تھا. عیسائی آج کیا کہہ رہے ہیں؟ امریکن پادری شاہ جی عطا مہاجر میرے بھائی بڑے ذمہ دار ذاکر، کیا ہو رہا ہے؟ آج امریکن پادری یہ کہہ رہے ہیں کہ کل طاقت مسلمانوں کے نبی کے پاس تھی، انہوں نے طاقت کے زور پہ دنیا کو مسلمان کیا. آج طاقت امریکہ کے پاس ہے، ہم طاقت کے زور پہ دنیا کو عیسائی کریں گے. یہ انہوں نے سوچا کیوں؟ اس لیے کہ تم نے چہرہ رسول اللہ کا جو دیکھا کہ تلوار کے زور پہ اسلام پھیلا. امریکن نے یہی کہا کہ کل تلوار محمد کے پاس تھی، تلوار سے مراد پاور، طاقت. آج طاقت عیسائیوں کے پاس ہے. میری مسلمانوں سے اپیل ہے، شیعہ سنی وہابی دیوبندی کے جھگڑے اب ختم کرو، اب اپنے بچوں کو مجلسوں میں آنے دو، اب نکاح نہیں ٹوٹتے. اور اگر کسی عدالت میں کیونکہ عدالتوں کا موسم ہے، ہر بندے کا دل چاہتا ہے بات عدالت کے تھرو کی جائے. اگر تیرے پاکستان کے پادری اٹھ کے کسی عدالت میں چلے گئے کہ آؤ ہم سے بات کر لو، دین تمہارا افضل ہے یا ہمارا افضل ہے، یا امریکن عیسائی کسی بین الاقوامی عدالت میں چلے گئے کہ ہم دلیل سے بات کرنا چاہتے ہیں مسلمانوں کا دین افضل ہے یا عیسائیت افضل ہے، میری مسلمان مولویوں سے اپیل ہے عیسائیوں کے مقابلے پہ غصے میں اکیلے نہ جانا، ہم شیعہ غریبوں کو ساتھ رکھنا، کیونکہ عیسائیوں کے مقابلے پہ جانے کے ہمیں بڑے پرانے تجربے ہیں. ہائے 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 ہائے، متوجہ شیعہ سنی میرے بھائیوں، عیسائیوں کے مقابلے پہ جانے کے ہمیں بڑے پرانے تجربے ہیں. کیونکہ عیسائیوں کے مقابلے پہ جو ہم کہہ سکتے ہیں، بچوں یہ بات ذہن میں رکھنا، عیسائیوں کے مقابلے پہ جو شیعہ کہہ سکتے ہیں ہمارے علاوہ کوئی نہیں کہہ سکتا. ہم عیسائیوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ سکتے ہیں، اور عیسیٰ پہ ناز کرنے والوں اور عیسیٰ پہ فخر کرنے والوں، کیا تمہیں عیسیٰ کی تاریخ یاد نہیں ہے؟ جب عیسیٰ کی ماں عیسیٰ کو شکم میں لے کے اللہ کے گھر کے قریب آ گئی تھی، اللہ کے گھر میں آ گئی تھی کہ میرے بیٹے کی ولادت اللہ کے گھر میں ہو جائے، اللہ نے کہا تھا چلی جا مریم، یہ ولادت کی جگہ نہیں ہے، یہ عبادت کی جگہ ہے. لیکن جب علی کی ماں ابو طالب کی حویلی سے نکل کے اللہ کے گھر کو چلی تھی، دیوار کعبہ نے پکار کے کہا تھا بی بی جلدی آ جا، یہ بیت ہے، آنے والا اہل بیت ہے. جی بسم اللہ، بہت شکریہ. احسان کرو، انٹرنیشنلی حالات دیکھو. اب یہ گلی محلے کے لیول کے مولویوں کے اعتراضات جو ہیں، میں ان سے اپیل کرتا ہوں کہ جس ملک میں تم رہتے ہو اسی کے ہم بھی شہری ہیں. تمہاری کوئی خوراک وکھری نہیں کہ میری قوم کے بچوں کو کالجوں میں یونیورسٹیوں میں پریشان کرتے ہو. ہم نے کوئی منت مانی ہے ساری زندگی کہ ہم نہیں صفائیاں دیتے رہنے اپنے ملک میں؟ ہم یہ کیوں کرتے ہیں، ہم یہ کیوں کرتے ہیں، یہ کیوں کرتے ہیں؟ جسے اپنے پنڈ میں کوئی نہیں پوچھتا وہ بھی ہم سے پوچھتا ہے پٹنا کتنے لکھے. حوصلے ہے میری قوم کے، سادگی کہہ لو کہ ہم بھی ساری زندگی صفائیاں دیتے رہے. جس بندے کی اپنی زیریں زبریں شاجی ٹھیک نہیں، اس نے بھی میری قوم پہ اعتراض کیا یہ شیعوں کی اذان ہو رہی ہے، جاؤ جا کے شیعوں سے کہو میدان میں ثابت کرو تمہاری اذان کیا قرآن کے 30 باروں میں
ہماری اذان پوچھنے سے پہلے ہمارے حوصلے کی داد دو. باشندے ہم بھی اس وطن کے ہیں, شہری ہم بھی اس وطن کے ہیں, ہمارے شناختی کارڈ کے خانوں میں ولدیت کے نام ہیں. کیونکہ جو بندہ اپنی مٹی سے مخلص نہیں ہوتا وہ باپ کا نہیں ہوتا. ہم شیعہ غریب سے ہی گناہگار سے ہی اپنی مٹی کے مخلص ہیں, اس وطن میں رہتے ہیں. نہیں, وقت زیادہ ہوتا جا رہا ہے. ضیاء الحق کے دور میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہمیں گھر گھر میں گلی گلی میں کافر کہا گیا. اور اگر آپ کے حافظ رن سے میری طرف گدب ہے, اگر حافظ آپ کا ساتھ دے رہے ہیں تو ضیاء الحق ہی کے دور میں, یعنی پہلے اس کے دور میں ہمیں کافر کہا گیا. اسی کی حکومت ہی میں منصورے میں کھانے کی میز پہ مولویوں کی صلح ہو گئی اور شیعہ بغیر کلمہ پڑھے مسلمان ہو گئے. نہیں, شاید میں سمجھا نہیں سکا, آپ دھیان نہیں دے رہے بابا. تو اتنی میں نے کوئی منطقی بات نہیں کی کہ آپ پریشان ہو جائیں. اس کے لیے کوئی مصر کی کتابیں آپ کو نہیں دیکھنا پڑیں گی, بیروت کی چھپی ہوئی کتاب نہیں چاہیے. میں زندہ معاشرے کی بات کرتا ہوں, صرف یاد دہانی کے لیے کہ ضیاء الحق کے دور میں ہمیں کافر کہا گیا اور اسی دور میں ہمیں ملی یکجہتی کونسل بنی اور ہمیں رجسٹرڈ مسلمان اس ملک میں تحریرن ریٹن علماء کی موجود ہے کہ شیعہ مسلمان ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ضیاء الحق کے دور میں جب ہمیں مسلمان سمجھا گیا تو ہماری تنظیموں کا اثر تھا یا ہمارے قائدین کی پاور تھی؟ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ اصل ہوا کیا تھا. ضیاء الحق مجبور ہو گیا. آرمی انٹیلیجنس نے جب پورے ملک میں شیعوں کو کافر کافر کہا جا رہا تھا, آرمی انٹیلیجنس نے ضیاء الحق کو رپورٹ پیش کی کہ جنہیں کافر کہہ رہے ہو نا, 47 سے جب سے پاکستان بنا ہے یہ انٹیلیجنس کی رپورٹیں ہیں کہ جس چھت پہ حضرت عباس کا علم ہوتا ہے وہ گھر والے اپنے وطن کے غدار نہیں ہیں. آپ جی ہیں, آپ زندہ و سلامت رہے. میں پورے مخلصانہ طور پورے اخلاص کے ساتھ اہل اسلام بھائیوں سے کہہ رہا ہوں کہ خدا را اپنے مزاج بدلو, طبیعتیں بدلو. یہ جو گلیوں میں اور اب بھی رسالت کی بات ہے تو اس میں بھی وہی شوخیاں وہی شرارتیں. جیسے شرارت ستمبر کے مہینہ میں یہ 74 کی بات ہے, مبلغ اعظم میرے استاد محترم, میں اپنی بات ادھوری سمجھتا ہوں جب تک وکیل آل محمد کی بات نہ ہو جائے. مرزائیوں سے بحث کا موسم تھا, بھٹو دور کی بات ہے. تحریک جب مرزائیوں کے خلاف چل رہی تھی, چنیوٹ کے قریب ایک جگہ تحریک ختم نبوت ہی کے دنوں میں ختم نبوت کے موضوع پہ بات ہو نکلی. مرزائی مولوی بھی تھے, اہل حدیث پابندی سنی, اور آپ کی طرف سے شیعوں کی طرف سے مبلغ اعظم تھے. اور اس مولوی سے بات, میں وہ نیشنل اسمبلی والی بات نہیں کر رہا, یہ ایک مناظرہ چنیوٹ کے قریب تھا. ختم نبوت کے موضوع پہ مرزائی مولوی کی مولانا اسماعیل سے بات ہو رہی تھی اور اس میں سارے مسلمانوں کے مولوی تشریف فرما تھے. مرزائی مولوی نے جب دیکھا کہ صورتحال میرے ہاتھ سے نکل رہی ہے, اس نے مسلمانوں کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا. اس نے کہا مولوی اسماعیل ختم نبوت کی بات بعد میں کر لیں گے, پہلے تم یہ بتاؤ کہ صحابیوں کو تم کیا سمجھتے ہو, صحابیوں کو تم کیا سمجھتے ہو؟ مولانا اسماعیل صاحب کو توقع تھی کہ مجھ سے پہلے یہ مولوی بولیں گے کہ مرزائیوں کا صحابہ سے کیا واسطہ ہے. اصول کی بات ہے, بات تو نبی الانبیاء کی ہو رہی ہے, ختم نبوت کی بات ہو رہی ہے, جس موضوع پہ بات ہو رہی ہے یا جو موسم تھا وہی بات ہونی چاہیے تھی. مبلغ اعظم مولانا اسماعیل مرحوم خدا درجات بلند فرمائے, انہیں توقع تھی کہ مجھ سے پہلے یہ سنی, یہ اہل حدیث دیوبندی مولوی علماء جو ہیں یہ مرزائیوں کے مولوی کو روکیں گے کہ تو میٹر بدل رہا ہے, تو شرارت کر رہا ہے. مولانا یہ توقع لیے بیٹھے تھے اسماعیل مرحوم, لیکن مسلمان مولویوں نے پتہ کیا کہا, مولوی اسماعیل لگ دے ہاتھ اے گل بھی ہو ہی جائے. مولانا اسماعیل سمجھ گئے کہ مرزائیوں کی سازش کامیاب ہو گئی.
یہ ہمیں آپس میں الجھانا چاہتے ہیں اور ٹائم پاس کرنا چاہتے ہیں، اور مرزائی مولوی بچ کے نکلنا چاہتا ہے، لہذا بات ختم نبوت کی ہے، اور یہ درمیان میں صحابہ کرام کو لے آیا، اور یہ صحابہ کرام کے پروانے جو ہیں وہ بھی صورتحال کی حساسیت کو نہیں سمجھ رہے کہ یہ مرزائی چالاکی سے کام لے رہا ہے۔ اب مولانا کو جب انہوں نے کہا نا کہ مولوی اسماعیل لگ دے ہاتھ صحابہ کی بات بھی، اب ایک فرقہ تو تھا نہیں، مرزائی بھی ڈھیر سارے تھے اور باقی اپنے سارے مسلمانوں کے مولوی تھے، اور وہ مولوی جن سے توقع کچھ اور تھی وہ بھی یہی کہنے لگ گئے، تاکہ جی صحابہ کرام کا مسئلہ بھی لگ دے ہاتھ حل ہو جائے۔ کہاں سے ہیرے مبلغ اعظم جیسے آئیں گے، کہاں سے ہیرے ملیں گے؟ خدا کی قسم دیر تو قبلہ کرتے نہیں تھے۔ جب اس نے کہا نا مولوی اسماعیل میں مرزائی پوچھ رہا ہوں تو محمد کے صحابیوں کو کیا سمجھتے ہو؟ مبلغ اعظم نے پنجابی زبان میں جو فکر کہے میں پوری دیانتداری سے پیش کر رہا ہوں۔ مبلغ اعظم نے کہا گل سنو، پیو دا یار ایک ہوے، 2 ہون 10 ہون 20 ہون، پیو دا 100 یار بھی چنگا لگ جاندا ہے، چنگا ہوے یا ماڑا ہوے، پیو دے یار چنگے ہون یا ماڑے ہون پھر بھی چنگے لگ جاندے نے، پر ماں جے نواں خصم کر لے او چنگا نہیں۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، سارے بندے شاید نہیں سمجھ رہے میری بات۔ او جی بسم اللہ، جی بسم اللہ سید، آپ جی سرکار، آپ زندہ ہو سلامت رہے میرے بھائی۔ آج میری مسلمانوں سے اپیل ہے کہ خدا را حرمت رسول کے دنوں میں درمیان میں صحابہ کرام کی حرمت کہاں سے لے آئے ہو؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے ہر موضوع پہ جہاں بھی بات ہونی ہے آپ نے شیعوں کو سب سے نکلنے نہیں دینا؟ آپ اپنے بچوں کو پھر جذباتی کر رہے ہیں صحابہ کرام کے نام پہ۔ میں منبر پہ اعلان کر رہا ہوں، ہم صحابہ کرام کے منکر نہیں ہیں، ہم صحابہ کرام کے مخالف نہیں ہیں، ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ جو جس کا مقام ہے اسے اس کا مقام دو، صحابہ کو صحابہ کا مقام دو، اہل بیت کو اہل بیت کا مقام دو۔ آج گجرانوالہ سے لے کے لاہور تک، گجرانوالہ سے لے کے فیصل آباد تک، گجرانوالہ سے لے کے سیالکوٹ تک، سیالکوٹ سے لے کے پنڈی تک دیواروں پہ لکھا جا رہا ہے میں نوکر صحابہ دا، میں نوکر صحابہ اور اہل بیت کا۔ یہ صحابہ اور اہل بیت کو اکٹھے لکھنے سے یہ ایک جیسے نہیں ہو جائیں گے، دیواروں پہ اکٹھا لکھنے سے ان کے قد برابر نہیں ہو جائیں گے۔ صحابہ کا اپنا مقام ہے، اہل بیت کا اپنا مقام ہے۔ شیخ پورا کا مجمع چپ رہو گے مجھے دکھ رہے گا۔ پنچایتی بندے مجھے بول کے بتاؤ، تمہارے ڈیروں پہ نوکر بھی ہوتے ہیں، تمہارے گھروں میں بیٹے بھی ہوتے ہیں، کیا نوکروں بیٹوں میں فرق نہیں ہوتا؟ کیا نوکروں بیٹوں میں فرق نہیں ہوتا؟ کیا نوکروں بیٹوں میں فرق نہیں ہوتا؟ ایک ایک بندہ مجھے بول کے بتائے گا۔ زندگی میں میں نے کبھی نہیں کہا کہ میرے فکرے کا وزن کرنا، وزن کرو یا نہ کرو لیکن فکرے پہ دھیان دینا، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ صحابہ کا اپنا مقام ہے، اہل بیت کا اپنا مقام ہے۔ صحابی عرش پہ بھی بیٹھ جائے وہ نوکر محمد کا ہے، حسین مٹی پہ بھی بیٹھا بیٹا محمد کا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ سے ایک صحابی زادے نے پوچھا کہ حضرت عبداللہ آپ سینئر لوگ ہیں، آپ ہمیں صحابہ کرام کے درجے بتا دیں کہ صحابی کا کیا درجہ تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے ادب سے بات کرنے کا عادی ہوں۔ حضرت عبداللہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ کا نام لیا، حضرت عمر ترتیب بتا رہے تھے، رتبے بتا رہے تھے، حضرت عمر رضی اللہ کا نام، حضرت عثمان رضی اللہ، یہ کیونکہ مشہور نام تھے۔ تو 14 نام غیر مشہور لیے، جب 17 نام ہو گئے وہ پوچھنے والا کہتے ہیں عبداللہ، علی 18ویں نمبر پہ بھی نہیں۔ عبداللہ نے کہا تو کس قسم کا مسلمان ہے؟ پوچھا تو نے صحابیوں کا ہے، علی تو محمد کا بھائی ہے۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر، متوجہ شیعہ سنی میرے بھائی سن رہے، علی تو محمد کا بھائی ہے۔ میری بات پہ اگر یقین نہیں آتا آپ رجب والی تاریخ پڑھیں، علی مرتضیٰ کا کعبے میں آنا پڑھو، 13 رجب کو علی کعبہ میں تشریف لائے، 16 رجب کو محمد آئے، علی کو ہاتھوں پہ اٹھا کے علی کی ماں سے کہا اماں فاطمہ، علی کا چہرہ مجھ پہ نہیں ہے۔ اماں فاطمہ یا رسول اللہ لگتی چاچی ہے، چاچی کہیں۔ محمد فرماتے ہیں علی کی ماں کو اپنی ماں کہہ کے دنیا کو سبق دے رہا ہوں، علی کی ماں محمد کی ماں ہے، اور ماں کے گھر بھائی پیدا ہوتے ہیں، یار نہیں پیدا ہوتے۔ میں اپنے حرفوں کا ضامن بن کے یہ بات کر رہا ہوں۔ پوری زندگی نبی نے علی کی ماں کو اپنی ماں کہا،
انت انت امی بعد امی، ہے بنت اسد، آپ میری ماں کے بعد میری ماں ہو۔ کمال نکھرا نتھرا مجمع میرے سامنے ہے، دنیا کے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ جسے محمد مسلمانوں کی ماں کہہ دے اس کی بات ہم سارا سال کریں، اور جسے محمد اپنی ماں کہہ دے، لہذا ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ جو جس کا مقام ہے اسے اس کا مقام دو۔ صحابہ کبار کا اپنا مقام ہے، اولیاء اللہ کا اپنا مقام ہے، اہل بیت علیہ السلام کا اپنا مقام۔ یہ دھونس دھاندلی ختم کرو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ، حضرت حسن رضی اللہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ، حضرت حسین رضی اللہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ، حضرت علی رضی اللہ۔ یہ دنیا کو کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ اگلی نسلوں کو اب کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں؟ سبحان اللہ، اللہ کرے میں مجمع کو بات سمجھا سکوں۔ ہم سے زیادہ صحابہ کو ماننے والے کہ حضرت ابو بکر کو علیہ السلام کہہ سکتے ہیں؟ کوئی بات نہیں، میں ناراض نہیں ہو رہا، نہیں وہ تمہید کرنے کا وقت نہیں تھا نا، اس لیے آپ نے بے نیازی کر دی سبحان اللہ، کہ کوئی بندہ کوئی اس ملک کا حضرت ابو بکر کو علیہ السلام کہہ سکتا ہے؟ ایک ایک بندہ نہیں بولے گا، میں نے بھی آگے نہیں بولنا، معذرت کر لوں گا پچھلے بھائیوں سے۔ حضرت ابو بکر کو کوئی بھی جذباتی سے جذباتی بندہ بھی علیہ السلام نہیں کہہ سکتا، اور جیسے حضرت ابو بکر کو علیہ السلام نہیں کہنا چاہیے ویسے امام حسین کو رضی اللہ نہیں کہنا چاہیے۔ گفتگو ختم ہو گئے۔ اور اگر کہو جنہیں اللہ بنا دے وہ برابر ہوتے ہیں، پھر سارے مہینے اللہ نے بنائے ہیں، سارا سال تراویح پڑھا کرو۔ جنڈیالہ شیر خاں میں باقی گفتگو 23 ذیقات کو 2 بجے دن میری حاضری ہے، تعمیل حکم کر رہا ہوں جنڈیالہ شیر خاں 23 ذیقات، باقی گفتگو وہاں پہ ہوگی۔ اگر اللہ کے بنائے ہوئے برابر ہے تو پورا مہینہ رمضان کا، رمضان کی ہر رات کو شب قدر کے طور پہ منایا کرو۔ لیکن شب قدر کیوں نہیں منائی جا سکتی ایک رات کے سوا؟ باقی راتیں ستاروں والی بھی لیلۃ القدر کا جب مقابلہ نہیں کرتی تو جن کی گودی ہری میں ان بیچاریوں نے کیا مقابلے کرنا ہے؟ آخری بات کر رہا ہوں، منبر میں اپنے بھائیوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ سرکار صادق آل محمد علیہ السلام سے ایک مومن نے کہا آقا کیا یہ سچ ہے کہ یہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل؟ ہم نے کہا قرآن کہہ رہا ہے خیر من الف شہر۔ اس نے کہا مولا ایک رات کا ایک سجدہ 1000 مہینوں کے سجدوں سے افضل ہے؟ امام نے کہا سادہ مومن کہتے مولا لا علمی میں ستیاں رات گزر جائے پھر آئے گی سال بعد، زندگی کا پتہ کوئی نہیں، تو مولا سال آنے سے پہلے بندہ مر جائے، پچھلی گزر گئی اگلی آئی نہیں، تو بندہ مسکین تو لیلۃ القدر کے ثواب سے محروم رہ گیا۔ امام فرماتے ہیں 2 ناراض مومنوں میں صلح کروا دو، لیلۃ القدر کا ثواب میں لکھ دیتا ہوں۔ ماشاءاللہ سارا جیتا جاگتا ماحول ہے، سارا مجمع بات کو سمجھ رہا۔ امام فرماتے ہیں 2 ناراض مومنوں میں، 2 ناراض مومن، آپ جیئے جی آپ کی دعاؤں کا فیض ہے۔ امام فرماتے ہیں 2 ناراض، اگر میرے خیال 20-25 منٹ کی تقریر میں ایک آدھا میسج ہو جائے تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ امام فرماتے ہیں 2 ناراض مومنوں میں، ذاکروں میں نہیں۔ پھر چکے آج جی بسم اللہ، جی بسم اللہ۔ 2 ناراض مومنوں میں، بڑا باریک آدمی ہے بھائی عطا حسین، کیونکہ عطا حسین ہے نا، ناموں کا اثر ہوتا ہے۔ قسم خدا پنجاب یونیورسٹی میں ایک زمانے میں میرے بھائی پڑھتے تھے، تو روم میٹ ان کے جو تھے نا ان کے نام سے میں واقف تھا۔ میں وہاں پہ گیا تو وہ جن کے بچے پڑھتے ہیں ہاسٹلوں میں انہیں پتا ہوتا ہے، تو ان کے کمرے کے باہر غلام عباس لکھا ہوا تھا۔
مجھے خوشی ہوئی کہ کوئی مومن بچہ اندر گیا تو پھر وہی شہر ہے. میں نے کہا یہ غلام عباس کون ہے بھائی تم میں؟ ایک بول پڑا جی میں نے کہا تیرا نام تو بالکل الٹ ہے, تو نے یہ نام بدلا. اس نے کہا نام نہیں بدلا جی, غلام عباس سے احتیاطاً لکھا ہے. ایگزام امتحان میرے سر پہ ہیں, تبلیغی جماعت والے ٹائم ضائع کرتے ہیں, جب سے غلام عباس کے دروازے پہ لکھے نا میرے کمرے میں آتا ہی کوئی نہیں. جی بسم اللہ. تو یہ ناموں کا اثر ہوتا ہے. جی بسم اللہ. آپ جی زندہ و سلامت رہا. بالکل وقت تمام ہو گیا, بات میں ختم کر رہا ہوں, بالکل یقیناً بات میں کلوز کر رہا ہوں. امام فرماتے ہیں دو ناراض مومنوں میں صلح کروا دو. بول پڑھو. اصل میں پیر زرغام شاہ نہ کچھ کر گیا تو اٹھو رلو ہے جاگو ہے, مینوں یہ نہ ہوتا ہی نہیں. امام فرماتے ہیں دو ناراض مومنوں میں صلح کروا دو, لیلۃ القدر کا ثواب مل جائے. آج کا اور تب کا فرق دیکھو. وہ مومن حیران ہو کے کہتا ہے مولا اگر ناراض مومن لبھن ہی نہ, میں کہتا ہوں کاش تو ہمارے دور میں ہوتا, تجھے گلی گلی میں لیلۃ القدر کے, تجھے پنڈ پنڈ میں لیلۃ القدر کے ثواب ملتے, تجھے گھر گھر میں لیلۃ القدر کے ثواب. پریشان ہو کے شاہ جی بیٹھ کے کہتے ہیں مولا لیلۃ القدر کا ثواب تو مل جائے گا, لیکن ناراض مومن ملیں گے تو ملے گا نا. مولا اگر ناراض مومن نہ ملے, مولا تیرا معاشرہ پہلے بچا رہے تھے, اب مولا مومنوں کا گھر کیسے بچا رہے ہیں؟ یہ خدا کے لیے اپنے آقاؤں کے, اپنے آئمہ کے, بادشاہوں کے فرمان صرف سنا نہ کرو, ان پہ عمل بھی کیا کرو. قسم بخدا آئمہ کے اتنے فرمان ہے, بندہ ایک فرمان کو لے کے زندگی گزار دے, بندہ محروم بھی نہیں ہوگا, ناکام بھی نہیں ہوگا. مثال کے طور پہ تمہارے پہلے معصوم, پہلے امام کا ایک فرمان ہے, امام فرماتے ہیں غصے کی حالت میں فیصلہ نہ کرو, خوشی کی حالت میں وعدہ نہ کرو. مطلب یہ آپ دیکھیں چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن زندگی بڑھا دیتی ہے. خدا کی قسم زندگی بندے کی سمجھ جاتی ہے. جب اس نے کہا نا مولا اگر ناراض مومن نہ ملے, پہلے آدمی سے لے کے آخری آدمی تک, مولا صادق آل محمد تیرے گھروں کا یونٹ بچا رہے ہیں, عزاداروں کے گھروں کو کیسے بچا رہے ہیں. جب اس نے کہا اگر ناراض مومن نہ ملے, وقت تمام ہو گیا, مجھے فضائلی پہ مجلس چھوڑنا پڑے گی. امام فرماتے ہیں اگر ناراض مومن نہ ملے, اگر اس بندے نے کہا مولا اگر ناراض مومن نہ ملے, امام فرماتے ہیں اگر ناراض مومن نہ ملے تو یاد رکھنا دو ناراض میاں بیوی کی تجھے ناراضگی کا پتہ چل جائے, دو ناراض میاں بیوی کی تجھے ناراضگی کا پتہ چل جائے, تو ان کی صلح کروانے کے لیے اپنے گھر سے چل پڑے, صلح ہو یا نہ ہو تو چل پڑے, تجھے لیلۃ القدر کا ثواب مل جائے گا. آخری آدمی تک متوجہ رہنا. اس نے پھر کہا مولا اگر یہ موقع نہ ملے, امام فرماتے ہیں اس طرح کر لینا. اس نے کہا مولا اگر یہ موقع نہ ملے, امام فرماتے جب اس نے کچھ 6 دفعہ کہا کہ مولا یہ موقع نہ ملے, امام فرماتا اس طرح کر لینا لیلۃ القدر کا ثواب مل جائے گا. جب وہ پوچھتا جا رہا تھا معصوم بیان بالآخر معصوم نے کہا کہ تو پوچھتا رہے گا میں تجھے بتاتا رہوں گا, اگر کوئی بھی موقع نہ ملے تو یاد رکھ لے لیلۃ القدر اصل میں ہماری دادی فاطمہ کا نام ہے. ہماری دادی کے دشمنوں پہ لعنت کر کے سو جانا, لیلۃ القدر کے ثواب مل جائیں گے. بسم اللہ. واہ 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 بے شک مقام